تب سے آخر میں بھیجنے کے بعد کتاب آخری عطا فرمائی، دین آخری عطا فرمایا۔ یاد رکھیں تین چیزیں، حضور آخری نبی ہیں، کتاب آخری کتاب ہے، اور حضور کا دین آخری دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب آپ فرما دیجیے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، زبان نبوت سے توجہ کیجئے، کیا فرمایا؟ ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، او کما قال، حضور نے فرمایا آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو۔ چودھری صاحب اپنا تعارف کروا رہے ہیں، وڈیرا اپنا تعارف کرواتا ہے، مفتی صاحب کہیں چلے جائیں تو اپنا تعارف کرواتے ہیں، پیر صاحب کہیں چلے جائیں تو اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ نے حضور کی ذات اقدس کو یہ اعزاز اور یہ شان دی ہے، حضور کو کہیں بھی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الا عاصی الجن والانس، ہاں نافرمان انسان بھی اور جن بھی مجھے نہیں جانتے۔ نافرمان، توجہ، انسان بھی نہیں جانتے اور نافرمان جن بھی نہیں جانتے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ کا مفہوم سنیے۔ رحمت عالم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک یہودی گزرا، گوشت شکار کر کے لایا تھا، حضور کی امت کے مسلمانوں کے لیے حرام ہے، دنیا کی کئی قومیں کھاتی ہیں۔ حضور نے بلایا، اسے دعوت دی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لیا۔ اس نے کہا واقعی آپ نبی ہیں تو معجزہ ہونا چاہیے، نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری، اگر لوگ طلب کریں تو نبی کے لیے ضروری ہے کہ معجزہ دکھا دے۔ کفار مکہ نے کہا یہ دنیا زمین پر تو آپ کا جادو چلتا ہے، ہمیں بڑا کوئی ایسا معجزہ دکھائیے۔ تو رحمت عالم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آفاقی نبی یعنی پوری کائنات کے لیے، اور حضور کا معجزہ بھی پوری کائنات کے لیے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے معجزہ دکھا دے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اگر یہ تیری گو جسے تو شکار کر کے لایا ہے اگر یہ گواہی دے دے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تعارف کی مجھے آپ کو ضرورت ہے، حضور کو ضرورت نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یا بک یا بک، اے گو اے گو اے گو۔ اس نے سر اٹھایا، اس نے کہا لبیک و سعدیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبیک و سعدیک، حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے محشر کے میدان کو زینت بخشنے والے نبی میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بھی اس کی آواز کو سن رہے ہیں، وہ بدو دیہاتی غیر مسلم وہ بھی سن رہا ہے۔ حضور نے اسے فرمایا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟
ہمارے قرآن میں موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پوری کائنات میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتا ہو۔ یہ در و دیوار ہے، یہ حجر و شجر ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو جانتا بھی ہے اور سجدہ ریز بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے کیا کہا؟ گو نے کیا کہا؟ حضور الذی فی السماء عرشہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ارض سلطانہ، جس کی بادشاہت دیکھنی ہو، حقیقی بادشاہت پوری روئے زمین پر اللہ کی ہے۔ بے شک۔ تو پھر بحر سبیلہ، اور جن کی راہیں دیکھنی ہو تو سمندر میں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جس کی رحمت دیکھنی ہو تو پھر جنت رحمت ہوں، اس کی رحمت دیکھنی ہو تو جنت میں ہے، اور پھر نار عقاب ہوں، اس کا عذاب دیکھنا ہو تو جہنم میں دیکھ لیجئے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کیا خوب انداز ہے گو کا، کیا حسین انداز ہے۔ جب اللہ کی عظمت بیان کر چکی، میرے جوانوں میرے بزرگوں توجہ کیجئے، اذان ہو جائے گا۔